بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیج نیوز کی اپڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ خلیج اور یورپ کی چند خبروں کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے جو شخص بھی کرونا وائرس کی علامات محسوس کرے فوراً ہی مفت علاج کے لیے قریب ترین سرکاری یا نجی اسپتال پہنچ جائے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق درجہ حرارت بڑھ جانے، سانس لینے میں دشواری پیش آنے یا خشک کھانسی آنے پر ہسپتال کا رخ کیا جائے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں اطمینان دلایا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جس کے پاس اقامہ ہو یا نہ ہو، اسے ہسپتال میں اقامہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، وہ بھی کرونا وائرس کی علامات محسوس کرتے ہی سرکاری یا نجی اسپتال پہنچ جائے۔ کوئی بھی اسپتال کا عہدیدار صرف اسے اقامہ پیش کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ کورونا کے مفت علاج کے لیے اقامہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب چلیں گے ہم فرینڈ اپنی ایک نیکسٹ نیوز کی طرف۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مکمل کرفیو کے بعد ریاض اور جدہ میں جزوی کرفیو کے حوالے سے سوال و جواب دیا۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ریاض میں کرونا کے متاثرین کی تعداد مکہ مکرمہ سے زیادہ ہے، جبکہ جدہ میں کرونا کے متاثرین تعداد مدینہ منورہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب چلیں گے ہم فرینڈ اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اٹلی میں کرونا وائرس خلاف جاری جنگ میں شامل 27 سالہ سعودی ڈاکٹر ناصر عبدالعالی نے مریضوں کے علاج کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے پر فخر کا اظہار کیا۔ عرب نیوز کے مطابق 31 جنوری کو اٹلی کی حکومت نے کرونا وائرس کا مرض پھیلنے کے باعث ہنگامی حالات کا اعلان کیا تھا، جب اٹلی کے وزیر اعظم جیوسیپ کونٹے نے اسے کسی جنگ کے بعد کی طرح کا بدترین بحران قرار دیا تھا۔ اب چلیں گے فرینڈ ہم نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعہ 3 اپریل کو مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا کے مزید 154 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت صحت نے کرونا کے حوالے سے منعقد کی جانے والی پریس کانفرنس میں مزید بتایا کہ مملکت میں اب تک کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 2039 تک ہو چکی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک 25 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ فرینڈز، اب ہم نیکسٹ اپڈیٹ کا رخ کریں گے۔ لبنان میں جمعہ کے روز کرونا وائرس سے مزید 14 افراد کی تصدیق ہوئی، جس کے ساتھ ہی مجموعی تعداد 508 تک پہنچ گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی APA نے لبنانی وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان کے نجی اور سرکاری اسپتالوں میں 644 افراد کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جن کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ اب ہم رخ کریں گے نیکسٹ اپڈیٹ کا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کرونا وائرس کے حوالے سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے متاثر ہونے والے نجی شعبے کی معاونت کے لیے 9 ارب ریال مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی کارکنوں کو 3 ماہ تک سوشل سیکیورٹی کی جانب سے 9,000 ریال ماہانہ ادا کیے جائیں گے، تاکہ انہیں معاشی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مقامی ویب سائٹ سبا کے مطابق بروز جمعہ 3 اپریل کو ایوان شاہی کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات پر فوری عمل کرتے ہوئے وزارت خزانہ محمد عبداللہ الجدعان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ شاہی فیصلے سے لوگوں کو کافی سہولت میسر ہوگی۔ نیکسٹ اپڈیٹ۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت مزید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ خصوصی اقدامات سے وہ تارکین بھی مستفید ہو سکیں گے جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ وزارت کے ذرائع نے مقامی ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارت افرادی قوت موجودہ حالات کے پیش نظر مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکی جو وطن جانے کے خواہش مند ہیں کے لیے مزید سہولت فراہم کر رہی ہے، جس کے ذریعے فائنل ایگزٹ خروج نہائی یا ایگزٹ ری انٹری ویزا خروج عہدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماہرین صحت نے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کا مشورہ دیا، تو پہل مارکیٹ سے ہینڈ سینیٹائزر غائب ہو گئے، پھر ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی مارکیٹ میں مقامی کمپنیوں کے راتوں رات بنے ہینڈ سینیٹائزر مارکیٹ میں کافی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔
نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ کرفیو خلاف ورزی پر پولیس احکام کے ساتھ غیر مناسب رویے پر سعودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے کرفیو اوقات خلاف ورزی کی تھی جس پر اس کا چالان کیا گیا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شہری نے بعد ازاں سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے پولیس اہلکار خلاف غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی اس کا چالان سسٹم سے ختم کر دے تو اسے قیمتی تحفہ دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب ہم فرینڈ رخ کریں گے نیکسٹ اپڈیٹ کا۔ عمان میں کرونا وائرس کے مزید 21 افراد کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 552 تک پہنچ چکی ہے۔ عمانی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب تک ایک شخص کرونا وائرس سے ہلاک بھی ہو چکا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ قومی مرکز برائے انسداد امراض کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیبیا میں کرونا وائرس میں مبتلا معمر خاتون ہلاک ہو گئی ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید بتایا گیا ہے ہلاک ہونے والی خاتون کی عمر 85 برس تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے لیبیا کے قومی ادارے برائے انسداد وبائی امراض کے حوالے سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ لیبیا میں کرونا وائرس سے یہ پہلی ہلاکت ہے۔ قومی سینٹر برائے انسداد وبائی امراض کی جانب سے شہریوں کو خصوصی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور سماجی رابطوں کو ختم کر دیں تاکہ مرض پر قابو پایا جا سکے۔ دریں اثنا مراکش میں کرونا کے مزید 17 کیسوں کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد 708 تک پہنچ گئی، جبکہ اس مرض سے اب تک 44 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں گے۔ بجلی بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ بجلی کا کنیکشن ایک سال میں 4 سے زائد بار کٹنے پر صارف کمپنی سے معاوضہ طلب کرنے کا حقدار ہوگا۔ عکاظ اخبار کے مطابق بجلی بورڈ نے توجہ دلائی کہ سعودی بجلی کمپنی سے معاوضہ طلب کرنے کی کارروائی خود کار نظام کے مطابق آن لائن ہوگی۔ بجلی بورڈ نے ایک شہری سے دریافت کیا تھا کہ اگر بجلی کا کنیکشن ایک سے زائد بار کٹ جائے تو کیا ایسی صورت میں کمپنی میرا نقصان پورا کرے گی۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلیں۔ مکہ میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے اے ایم سی کے ذریعے 1000 سے زیادہ آؤٹ ڈور مریضوں کو ان کے نسخوں کے مطابق دوائیں ان کے گھروں تک پہنچائی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق دواؤں کی فراہمی کی یہ سہولت گزشتہ 2 ہفتے میں مہیا کی گئی ہے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کا رخ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے وہ اقامہ ہولڈر جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں کے لیے واپسی پر عائد پابندی کی مدت میں مزید 2 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ واپسی میں اضافے میں حالات کو دیکھتے ہوئے مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ کی جانب سے ان غیر ملکیوں کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا گیا ہے جو کورونا کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سفری پابندیوں کی زد میں ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسے تمام غیر ملکی جو سفری پابندی کی وجہ سے بیرون ملک مقیم ہیں اپنے کاموں کو محفوظ بنانے کے لیے اب اماراتی وزیر خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری کی جانے والی نئی خصوصی خدمات توجدی المقیمین پر خود کو رجسٹر کرا لیں تاکہ بعد ازاں انہیں واپسی میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف رخ کریں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے تحت سعودی عرب کے 3 مزید شہروں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو آج جمعہ کے دوپہر 3 بجے سے نافذ العمل ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ طائف، دمام اور القطیف میں کرفیو کے اوقات سپہر 3 بجے سے شروع ہوں گے جو تا حکم ثانی جاری رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے مذکورہ شہروں میں رہنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ صحت عامہ کی حفاظت کے لیے گھروں میں رہیں اور کرفیو کے اوقات کی سختی سے پابندی کریں تاکہ جلد از جلد اس وبائی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اب ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف رخ کریں گے۔ محکمہ امن نے شہریوں کے درمیان سفر کرنے کے لیے آن لائن پرمٹ کی سہولت فراہم کر دی۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقامی شہری یا غیر ملکی ریاض، جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جہاں آمد و رفت پر پابندی ہے کہ آن لائن پرمٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ پرمٹ صرف ایسے افراد کو ہی دیے جائیں گے جن کا جانا انتہائی ضروری ہوگا۔ آن لائن پرمٹ کے حصول کے لیے وجہ بھی بیان کرنا ہوگی۔ محکمہ امن عامہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پرمٹ جاری کرے یا درخواست مسترد کر دے۔ فرینڈز اب ہم نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف رخ کریں گے۔ سعودی سوسائٹی برائے تاریخ رکن زاہی الخلوی نے مختلف اوقات میں سعودی عرب میں پھیلنے والی خطرناک وباؤں کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان وباؤں سے ہزاروں افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الخلیوی نے بتایا کہ سن 1809 کے دوران
अलदरैया के इलाके में ज़बरदस्त वबा आई थी। इससे बहुत सारे लोग मर गए थे। एक दिन में 30 और 40 मैयतें उठ रही थीं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। पाकिस्तान में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता जारी है और बज़ाहिर कारोबारी सरगर्मियां न होने के बराबर है, मगर ऐसे में एक कारोबार ऐसा है जिसने नई जहतें तलाश कर ली हैं, और वो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए साजो सामान की तरसील। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलेंगे फ्रेंड। रजमान वजारत दाखिला कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा है कि कर्फ्यू का मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में रहने की तरगीब देना है। मौजूदा हालात में शहरी और मुकीम गैर मुल्की कर्फ्यू के अलावा भी ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें। कोरोना वायरस के हवाले से यौमिया बुनियादों पर मुनक्किद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कर्नल शलहूब ने मजीद कहा कि समाजी राब्तों से दूरी का ये मकसद नहीं कि कर्फ्यू के अलावा अवकात में तकरीब मुनक्किद की जाएँ या इकट्ठे होकर तफरीह की जाए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। जब से ये दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली है तो लोगों को करंतना और सेल्फ आइसोलेशन जैसी इस्तेलाहत सुनने को मिली हैं। कई ममालिक ने वबा के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी दुनिया भर के ममालिक को तकनीकी गाइडलाइन तैयार करके दी है। पाकिस्तान में भी आलमी इदारा सेहत की तकनीकी गाइडलाइन की रोशनी में हिकमत अमली मरतब की गई है। इस हवाले से जो सबसे आजमूदा तरीक़ाकार सामने लाया गया वो करंतना और आइसोलेशन था। पाकिस्तान में इन असलाहत की मुतअल्लिक़ अवाम का खासा हिस्सा अब भी तज़ब्बत का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक अवाम को आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन और करंतना बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए इन्हें सबसे पहले इस फ़र्क को समझाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये तो थी आज की अहम कुछ चंद सुर्खियां जो आप दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।